السلام علیکم۔ اندھیری راتیں، سناٹے کی آوازیں، یہاں پر ہر کہانی ایک نیا ڈر ہے۔ خوفناک کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ایک دور دراز گاؤں جو پہاڑوں کی گود میں بسا تھا، وہاں ایک پرانی حویلی برسوں سے خالی پڑی تھی۔ گاؤں والے اسے جنات کی حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک طاقتور جن قبیلے نے بسیرا کیا ہے، جو رات کے وقت جاگتے اور جو بھی ان کے علاقے میں داخل ہوتا اسے یا تو اپنا غلام بنا لیتے یا اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے۔ حویلی کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات تھے، جن کے بارے میں بزرگ کہتے تھے کہ یہ جنات کی جادوئی تعویذ ہیں۔ اس گاؤں کا ایک نوجوان حمزہ، جو اپنی بہادری اور تجسس کے لیے مشہور تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کے راز کو کھولے گا۔ حمزہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا جو سائنس پر یقین رکھتا تھا اور جنات کی کہانیوں کو محض خرافات سمجھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں اسے ثابت کروں گا، اور اگر جھوٹ ہے تو گاؤں والوں کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ حمزہ نے اپنا بیگ تیار کیا۔ اس میں ایک ٹارچ، کیمرہ، پانی کی بوتل، چھری اور اس کی والدہ کی دی ہوئی قرآن کی ایک چھوٹی سی کاپی تھی، جسے اس نے صرف ماں کی خوشی کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس نے گاؤں کے بزرگ مولوی صاحب سے ملاقات کی، جنہوں نے اسے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ اور سورۃ الفلق پڑھنے کی تلقین کی۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میں سائنسدان ہوں، جنات کو نہیں مانتا، لیکن آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، سائنس اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے باہر ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگ کر جانا۔ رات کے 10 بجے، جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا، حمزہ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حویلی کا دروازہ زنگ آلود اور بھاری تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، جیسے کوئی دھات آپس میں رگڑ کھا رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی بدبو نے گھیر لیا، جیسے سڑتی ہوئی لکڑی اور خون کی بو کو امتزاج۔ حویلی کے اندر دھول بھری دیواریں، ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور جالوں سے بھرے کونے تھے۔ اس نے اپنی ٹارچ روشن کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ زمین پر عجیب سے نشانات تھے، جیسے کوئی پنجوں والا جانور یہاں سے گزرا ہو۔ حمزہ نے اپنا کیمرہ نکالا اور تصویریں لینا شروع کیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب شاید کوئی پرانا ڈرامہ ہے جو گاؤں والوں نے بنایا ہو۔ جب وہ مرکزی ہال سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو اسے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ حمزہ، یہاں سے چلے جاؤ۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ اسے لگا شاید اس کے دماغ کا وہم ہو۔ اس نے اپنی ٹارچ ادھر ادھر موڑی، لیکن کوئی نہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ سب ہوا کا شور ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے ایک بڑے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا آئینہ تھا جو دھول سے اٹا ہوا تھا۔ حمزہ نے آئینے کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن اس کا عکس عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو وہی تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ حمزہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دل میں سورۃ الفلق پڑھنا شروع کیا اور آئینے سے دور ہٹ گیا۔ رات کے 12 بجے جب وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا، اس کی ٹارچ اچانک بند ہو گئی۔ اس نے بیٹری چیک کی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دیواروں کو کھرچ رہا ہو۔ حمزہ نے اپنا موبائل نکالا، لیکن اسکرین پر عجیب سی لکیریں دکھائی دے رہی تھیں
اور پھر وہ بھی بند ہو گیا۔ اندھیرے میں اسے ایک عورت کی ہنسی سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی جیب سے قرآن نکالا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے آیت مکمل کی، کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی اور دیواروں سے خون کی طرح سرخ مادہ رسنے لگا۔ اس مادے سے ایک عجیب سی شکل بن رہی تھی، جیسے کوئی چہرہ جو دور سے چیخ رہا ہو۔ حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بلند آواز میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی سرخ تھیں اور اس کا جسم دھوئیں کی طرح ہلکا تھا۔ اس نے ایک گہری آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے؟ یہ ہماری جگہ ہے۔ حمزہ نے دل مضبوط کیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اس نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ سایہ اس کے قریب آیا اور اس نے ایک ایسی چیخ ماری کہ حویلی کی دیواریں لرز اٹھیں۔ لیکن جیسے ہی حمزہ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی، وہ سایہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ لیکن یہ خاتمہ نہیں تھا۔ حویلی کے نیچے سے ایک گھسیٹنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بھاری زنجیریں کھینچ رہا ہو۔ حمزہ نے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی، لیکن ہر قدم پر اسے لگتا کہ کوئی اسے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کا مرکزی دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک سیاہ دیوار تھی جس پر خون سے لکھا تھا، تم ہمارے ہو حمزہ۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی حویلی میں ایک زوردار زلزلہ سا آیا اور وہ سیاہ دیوار گر گئی۔ دروازہ دوبارہ نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، اسے ایک سرد ہاتھ نے اس کے کندھے کو پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب سی مخلوق کھڑی تھی، جس کا چہرہ آدھا جل چکا تھا اور اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اس نے کہا، تم نے ہمارے راز کو چھوا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ حمزہ نے فوراً اپنی جیب سے قرآن نکالا اور سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور وہ مخلوق چیخنے لگی۔ اچانک حویلی کی چھت سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹی اور وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ حمزہ نے موقع دیکھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور باہر نکل کر جب وہ گاؤں پہنچا تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن حمزہ نے صرف اتنا کہا، وہ حویلی کوئی عام جگہ نہیں، اس میں جنات کا بسیرا ہے اور صرف اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت اس سے بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ نے کبھی اس حویلی کا نام تک نہیں لیا۔ گاؤں والوں نے حویلی کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا اور اس کے گرد تعویذات لٹکائے۔ حمزہ نے اپنی سائنسی سوچ کو ایک طرف رکھ کر ایمان کی طاقت پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر رات قرآن پڑھنا شروع کیا اور گاؤں والوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت ہر شیطانی قوت پر غالب آتی ہے۔ کبھی بھی نامعلوم خطروں کا مقابلہ ایمان کے بغیر نہ کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔